السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے خدمت میں خطائے محبت ناول کی 8ویں قسط کے ساتھ، جو کہ تحریر ہے تیشا گوہر کی۔ لیکن اس قسط سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کریں لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں ناول کی 8ویں قسط کی جانب۔ اگلی صبح مژگان کی پیشی تھی اپنے جلاد باس کے سامنے۔ کل رات وہ فون پر جس طرح غصے میں دھاڑا تھا، اس وقت وہ سامنے دیکھ کر مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ اس روپ میں بھی دل کو بھا رہا تھا، لیکن اس کا رعب اپنی جگہ تھا۔ مژگان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے نظریں اٹھاتی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی؟ کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم میری اسسٹنٹ ہو، تم صرف وہاں جا سکتی ہو جہاں میں خود تمہیں بھیجوں۔ پھر تم میری اجازت کے بغیر وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ دھاڑا تو مژگان کا دل خوف سے کانپا۔ اتنے غصے میں تو اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ منمنانے لگی، پہلے وہ عاطر اور اب یہ ڈوگر۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ کسی کے ساتھ بھی چل پڑتی ہو۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر غصے میں اس نے مژگان سے ایسی بات کہہ دی تھی۔ مژگان شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ مژگان کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ سر، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، تمہاری کوئی عزت ہے بھی؟ عزت دار لڑکیاں ہر کسی کے پاس نہیں جاتیں۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں آپ کی وجہ سے گئی تھی۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو ہر حال میں وہ سائن شدہ پیپر منڈے مارننگ آپ کے آنے سے پہلے چاہیے۔ میں کیا کرتی؟ سنڈے کو تو آفس ہی بند تھا اور انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں ان کے ساتھ ڈنر کروں۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن مجھے مجبوراً جانا پڑا تھا، اور کل مجھے کچھ ضروری کام سے گھر جانا پڑا تو فائل دینا بھول گئی۔ رات کو دیر سے یاد آیا تو سوچا کہ اگر پھر کل کا انتظار کیا تو آپ کو برا لگے گا، اس لیے دینے چلی گئی۔ مژگان نے اپنا غصہ دباتے ہوئے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کیوں گئی تھی، لیکن اس کی بات سن کر بھی یاور کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ذرا سی بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ باس کی ڈانٹ کے ڈر سے اپنی عزت داؤ پہ لگانے چل پڑتی ہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کچھ کر دیتا تو؟ شیم آن یو۔ جو بلاتا ہے اس کے ساتھ کبھی ڈنر ڈیٹ، کبھی گھر پر۔ وہ اندر سے جل رہا تھا۔ مژگان کا صبر جواب دے گیا، بس، اب کب سے میری انسلٹ کیے جا رہی ہیں؟ اتنی گئی گزری نہیں ہوں میں، اور آپ کو ہی مبارک ہو آپ کی یہ کمپنی۔ میں ریزائن دے رہی ہوں، اور مجھے نہیں کرنا یہاں کام جہاں ذرا سی بات پر امپلائیز کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ وہ اپنا امپلائی کارڈ اتار کر وہیں اس کے آفس کی میز پہ پٹا کھائی۔ آنسو نکل کر گالوں پر آ گئے تھے۔ مژگان کے جانے کے بعد وہ وہیں اپنی کرسی پر مٹھیاں بھیج کر بیٹھ گیا اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ کچھ دیر کا غصہ ہے، کچھ گھنٹوں میں اتر جائے گا۔ ویسے بھی اتنی اچھی جاب اتنے آرام سے اسے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی کہ وہ یوں آسانی سے چھوڑ کر چلی جاتی۔ لیکن یاور ایک بات بھول گیا تھا کہ وہ اب اس کی مقروض نہیں رہی تھی۔ اگلے دن یاور آفس آیا تو مژگان کا ڈیسک خالی پڑا تھا۔ اس نے کال ملائی تو وہ اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ پہلے یاور کو اس کی ہمت پہ حیرت ہوئی۔ بڑی ہمت کی بات تھی کہ اس نے یاور علی سکندر کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے اسے کال کرتا رہا، کیونکہ کچھ کام جو مژگان نے کرنے تھے وہ کوئی اور کر رہا تھا، اور یاور کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے دل ہی دل میں دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ کال کاٹنے کے بعد مژگان نے خود فون ہی آف کر دیا تھا۔ اسے تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ وہ اس کی کالز بھی نہیں اٹھا رہی تھی اور اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ یاور نے سوچا کہ اب وہ بھی اسے کال نہیں کرے گا۔ آخر کتنے دن اگنور کر سکے گی؟ آفس تو آئے گی نا، تب وہ اچھے سے اس کی کلاس لے گا۔ لیکن وہ پورے 1 ہفتے تک آفس نہیں آئی۔ یاور کو عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ کام کے دوران بھی اس کا دھیان بار بار مژگان کی طرف جانے لگا تھا، لیکن وہ اس کا خیال جھٹک دیتا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور مژگان آفس نہیں آئی۔ یاور کو صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی، مگر وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کو دوبارہ کال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد اسے معلوم ہوا کہ مژگان نے ارمغان انڈسٹریز میں جاب شروع کر دی ہے۔ یہ بات سن کر یاور کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ یاور کے سامنے اپنا امپلائی کارڈ پھینک کر روتی ہوئی اپنی چیزیں اٹھا کر سیدھی گھر آئی تھی۔
سمجھ کیا رکھا تھا اس نے اسے؟ جب جی میں آئے جو منہ میں آئے کہہ دیتا تھا۔ کام کے حوالے سے ڈانٹتا تو اور بات تھی، وہ اس کے کردار کی بات کر رہا تھا۔ بھاڑ میں جائے ایسی نوکری جہاں عزت نہیں۔ گھر داخل ہونے سے پہلے اس نے آنسو صاف کیے اور چہرے کو نارمل کیا، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بھی سجا لی تھی۔ وہ اپنی بہن کے سامنے روتی صورت لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایمان نے اسے اتنی جلدی آتے دیکھا تو حیران ہوئی۔ آپی آپ جلدی آ گئیں؟ ہاں چھٹی لے کر آئی ہوں، تمہاری خدمت بھی تو کرنی ہے۔ اس نے جھوٹ کو مذاق کا رنگ دیا تو ایمان کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ بھی مسکرائی اور پانی پی کر ایمان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یاور کی کالز آ رہی تھیں۔ دل جتنا بھی اسے پسند کرتا مگر اس وقت وہ اس سے بہت خائف تھی اور اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب بھی اسے کچھ برا بھلائی کہنے کے لیے فون کر رہا ہوگا۔ ایک تو مرتبہ فون بج بج کر بند ہو گیا، تیسری مرتبہ وہ ایمان کے لیے فروٹ چاٹ بنا رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ ایمان نے اسے آواز دی تو وہ اس کے پاس آئی اور فون اٹھایا۔ جب اسکرین پر باس کا نام جگمگاتا ہوا دیکھا تو اس نے فون ہی آف کر دیا۔ اب وہ نوکری چھوڑ آئی تھی تو اسے ڈرنے یا بات کرنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ چوتھے دن تک ایمان کی موچ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ کالج جانا چاہ رہی تھی مگر مزگان نے اسے ایک اور دن چھٹی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اگلے دن سے وہ تو کالج جانے لگی مگر مزگان مزید کچھ دن چھٹی کا بہانہ کر کے گھر پہ ہی رہی۔ غصے میں ریزائن کا کہہ تو آئی تھی لیکن اب اسے کہاں جاب ملنی تھی؟ جمع پونجی بھی ختم ہونے کو تھی، تنخواہ پہ تو گزارا کر رہی تھی، اب وہ بھی نہیں رہی۔ یہ سب سوچتے سوچتے اسے ایک دم عاطر ارمغان کا خیال آیا۔ اس نے اپنے پرس سے اس کا کارڈ نکالا اور نمبر ملایا۔ 2-3 پل کے بعد اس نے فون ریسیو کر لیا۔ اس نے بغیر تاخیر کیے جلدی جلدی اپنا مدعا بیان کیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر خوش ہو گیا۔ اس نے اسے فوراً ہی جوائننگ کا کہہ دیا تھا۔ عاطر نے اسے فوراً اپوائنٹ کر لیا تھا اور اسے اچھا سا کیبن بھی دے دیا تھا کام کرنے کے لیے۔ سیلری وعدے کے مطابق ڈبل تھی۔ مزگان کو شرمندگی تو ہو رہی تھی لیکن مجبوری انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ وہ اس کی اچھائی کی قائل ہو گئی تھی کیونکہ عاطر ارمغان ایک ڈیسنٹ انسان تھا۔ پہلے دن تو آفس اور سٹاف کو سمجھنے اور جاننے میں ہی گزر گیا تھا۔ دن اچھا گزرا تھا اور وہ جلدی ہی گھر آ گئی تھی۔ عاطر اس کے ساتھ بہت رعایت سے پیش آ رہا تھا لیکن مزگان نے پھر بھی اس سے کوئی فالتو بات نہیں کی تھی کیونکہ یہاں وہ اس کا باس تھا۔ آج اس کا یہاں جاب کا دوسرا دن تھا اور وہ ابھی ٹھیک سے اپنا کام شروع بھی نہیں کر پائی تھی کہ سامنے سے یاور علی سکندر تن فن کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے آ کر غرایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور تیوریاں چڑھائے اس کے سامنے موجود اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے دنوں بعد مزگان نے اسے دیکھا تھا۔ اس کا دل بھی خود ہی یاور علی سکندر کی طرف ہمکنے لگا تھا، لیکن پھر وہ وجہ بھی یاد آ گئی جس کی وجہ سے وہ اس وقت یہاں بیٹھی تھی۔ میں اب آپ کی پی اے نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھ سے اس طرح بات مت کریں۔ اس نے بھی سامنے کھڑے ہو کر اسے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ کس نے کہا یہ؟ اس نے ایک ابرو اٹھائی۔ تم اب بھی میری پی اے ہو اور میری مرضی کے بغیر تم کہیں اور جاب نہیں کر سکتے۔ وہ غصیلے انداز میں ماتھے پہ تیوریاں چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس قانون میں لکھا ہے یہ؟ عاطر نے اسے اپنے آفس روم کی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا جس کے بلائنڈز ہٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر باہر آ گیا تھا۔ اس قانونی کاغذ میں جسے ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں، اس نے تنے ہوئے نقوش سمیت بڑے فاتحانہ انداز میں کہا۔ عاطر نے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر یاور نے کانٹریکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی۔ مزگان پورے اعتماد سے اپنی گردن اکڑا کر کھڑی تھی۔ میں نے ایسا کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کیا۔ اچھا؟ وہ طنزیہ سا مسکرایا۔ مزگان کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اگر آپ بھول گئی ہیں تو یاد کروا دوں، جب آپ پہلی بار میرے آفس آئی تھیں اور میں نے آپ کو جاب آفر کی تھی تو آپ نے مجھ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈسکس کیے بغیر ایک کاغذ پہ اپنے سائن کیے تھے، یاد آیا؟ اس نے مزگان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہاں لیکن اس پہ تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ عاطر نے افسوس سے اپنی آنکھیں بند کی اور یاور کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ مس مزگان احمد، آپ اتنی بڑی بیوقوفی کیسے کر سکتی ہیں؟ ہم لیگل ڈاکیومنٹ یا کانٹریکٹ پیپر لکھے ہوئے بھی پڑھے بغیر سائن نہیں کرتے، اور آپ نے ایک بلینک ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دیے۔ عاطر ارمغان اس کی عقل پہ افسوس کر رہا تھا۔ مزگان کو سمجھ نہیں آیا اسے صدمہ کس بات کا ہوا تھا۔
ہاں تو لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ اب بھی الجھن کا شکار تھی۔ اب میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ یاور مسکرا رہا تھا۔ عاطر کی بات مکمل ہوئی تو اس نے سر کے اشارے سے عاطر کا شکریہ ادا کیا اور مژگان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچا۔ مژگان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کیسا دھونس بھرا انداز تھا اس کا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ وہ اسے ایک طرف سے گاڑی میں ڈال کر خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ریزائن کر چکی ہوں۔ وہ اس کی موجودگی سے نروس بھی ہو رہی تھی اور اس کے دھونس بھرے انداز پہ پریشان بھی۔ تم ریزائن نہیں کر سکتی، صرف میں تمہیں فائر کر سکتا ہوں اور میں نے تمہیں فائر نہیں کیا ابھی تک۔ وہ سامنے دیکھ کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایسا کہاں لکھا ہے؟ وہ اس کی طرف ہلکا سا رخ موڑ کر بیٹھی۔ ایسا کانٹریکٹ میں لکھا ہے، سیدھا جواب آیا تھا۔ کون سے کانٹریکٹ میں؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اسے اب غصہ آ رہا تھا۔ آفس آ جاؤ، تمہیں کانٹریکٹ بھی دکھا دوں گا۔ اس نے مژگان کی ایک نہیں سنی اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے آفس روم میں آیا۔ یاور نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور خود میز کے کنارے پر ٹک گیا۔ اپنی نظریں اس پر جما دیں۔ اس نے ایکسٹینشن سے ماجد صاحب کو اس کا کانٹریکٹ پیپر لانے کو کہا جس پر مژگان نے سائن کیے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے آفس میں کانٹریکٹ سمیت موجود تھے۔ ماجد صاحب، اس کانٹریکٹ میں لکھیں کہ مس احمد اپنی مرضی سے یہ کمپنی چھوڑ کر نہیں جا سکتی، صرف میں انہیں فائر کر سکتا ہوں۔ متوقع پریشانی کے باعث مژگان کی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ وہ اندر ہی اندر تلملا رہی تھی اور نظروں میں پریشانی تھی۔ وہ بڑے ہی فاتحانہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا اور پیچھے دیوار کے ساتھ نصب صوفے پر ماجد صاحب اینک لگائے اپنا لیپ ٹاپ کھولے ٹائپ کر رہے تھے۔ بصورت دیگر انہیں بھاری جرمانہ بھرنا ہوگا جو کمپنی کا باس یعنی میں متعین کروں گا۔ وہ اس بے حس آدمی کو دیکھ رہی تھی جسے یہ سب کرتے ہوئے اس پہ ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ آپ کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسے؟ وہ منت بھری بھیگی آواز میں اسے کہہ رہی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اس ٹارچر سے جان چھوٹی تھی اس کی، مگر وہ تو جیسے اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس کے علاوہ مس احمد کو کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جس سے میں انہیں منع کروں گا، اور اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مس احمد ہر وہ کام کرنے کی پابند ہوں گی جو میں انہیں کہوں گا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا لیکن نہ ہی کچھ سن رہا تھا اور نہ ہی اس کے چہرے سے جھلکتی پریشانی کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ زیادتی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی فرمائشوں پہ روحانسی ہونے لگی۔ ماجد صاحب تیز تیز ٹائپ کرتے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے ماجد صاحب، فی الحال اتنا ہی۔ آگے کیا اضافہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی رونی صورت دیکھ کر یاور ہنس اٹھا رہا تھا۔ بے بسی سے اس کے سامنے بیٹھی ڈری سہمی رو دینے کو تیار بیٹھی تھی۔ یاور نے مزے سے کندھے اچکائے۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اپنی مرضی کرتا تھا، اسے صرف اپنی پرواہ تھی۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اس کی آواز بھیگ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جیسے تم جانتی ہی نہیں ہو۔ اس کا انداز زمانی تھا مگر مژگان اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ پاتی۔ آپ کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں مجھ سے؟ جب سے یہاں آئی ہوں ٹارچر کیے جا رہے ہیں۔ میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں لیکن میرے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے یہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ آنسو چھلک کر اس کی آنکھوں سے باہر نکل آئے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تم کیوں گئی تھی وہاں؟ وہ اب غصے میں نہیں کہہ رہا تھا مگر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ آپ نے سائن کروانے؟ یاور نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر، اور اب تم یہاں سے جاب چھوڑ کر اس کے پاس پھر سے چلی گئی۔ پسند کرتی ہے اسے؟ اس نے تنے میں نقوش تیوریاں چڑھائے ہوئے چہرے اور چپتے ہوئے لہجے کے ساتھ پوچھا۔ مژگان اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ اس کی برستی آنکھیں بھی رک گئی تھیں۔ نہیں بالکل نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ یوں بولی جیسے وہ اس پر شک کر رہا تھا۔ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اب اس کی آواز میں تھوڑی نرمی تھی۔ مژگان نے بھیگی پلکوں سمیت گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں جسے وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ لے گا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا مگر وہ سمجھ گیا تھا اس کی جھکی نگاہوں اور نظریں چرانے کا مطلب۔ اس کے ذہن میں عادل وارثی کی باتیں گونجنے لگی تھیں۔ کب سے؟ جی؟ مژگان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کے تنے ہوئے نقوش اب نرم پڑ چکے تھے اور وہ ہلکا سا زیر لب مسکرا بھی رہا تھا۔
کب سے پسند کرتی ہو؟ اس نے سوال میں مزید لفظوں کا اضافہ کیا۔ وہ گھبرا گئی تھی جیسے چوری پکڑی گئی تھی۔ دل بار بار اس کی مسکراہٹ میں الجھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں؟ میں آپ کو کیوں پسند کروں گی؟ بس صرف ذرا سا ہینڈسم اور گڈ لکنگ ہی تو ہے۔ اور کیا خوبی ہے آپ میں؟ اتنے تو کھڑوس ہیں آپ، بات بات پہ ڈانٹ۔ مسکان کے لفظوں کے ساتھ ساتھ یاور کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تو وہ ایک دم رک گئی۔ کیا نان سٹاپ بولے چلی جا رہی تھی؟ کنفیوژن میں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے۔ میں نے تو اپنا نام نہیں لیا۔ وہ اسے باور کروا چکا تھا کہ انجانے میں ہی صحیح وہ اسے اپنے جذبات پہنچا چکی ہے۔ مسکان کا دل 180 کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں اور معنی خیز مسکراہٹ سے گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو کر جانے لگی تو یاور نے اس کی کلائی تھام لی۔ مسکان کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ میز سے اٹھ کر اس کے روبرو ہوا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم کسی اور سے بات کرتی ہو یا کسی اور کی طرف دیکھتی ہو، خاص طور پر اس عاطر ارمغان کی طرف۔ میں اس وقت غصے میں تھا اور خواہ مخواہ تم پہ غصہ اتارتا رہا۔ میں اپنے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اب سمجھ گیا ہوں۔ پتہ نہیں غصے میں تمہیں کیا کیا بول دیا، لیکن وہ سب میں نے جلن کی وجہ سے کہا تھا۔ بھول جاؤ ان باتوں کو۔ وہ تھوڑا رکا، اس کی بھیگی سی آنکھوں میں دیکھا جس کا کاجل ہلکا سا بہہ کر باہر آ چکا تھا۔ اتنے دن تم سے دور رہ کر ایک بات میں بہت اچھے سے سمجھ گیا ہوں، اور وہ یہ کہ تم مجھ سے دور جاؤ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چپ ہوا اور اس کی طرف دیکھا۔ مسکان خوشی اور الجھن کے درمیانی کیفیت میں تھی۔ جو کچھ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔